بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اخوتی الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا الثاني والثلاثون، وفي هذا الدرس أيضا سندرس أساليب الطلب، فتعالوا نبدأ بدرسنا الجديد. عليكم أن تفهموا وتراجعوا هذه الدروس جيدا وتكتبوها في الكراريس والكراسات. بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا إلى هذه الجملة، فنقول هنا اسكب إبريقا من الماء. اسكب إبريقا من الماء في هذه البقعة. زمین کی اتنی سی جگہ ہے، یہ زمین ہے، یہاں پر پودے وغیرہ ہیں، جو کچھ بھی ہے، لیکن اس کو ہم کہیں بقعہ۔ بقعہ ٹکڑا، زمین کا ٹکڑا، زمین کا کوئی بھی حصہ، اس کو ہم کہتے ہیں بقعہ من الارض، زمین کا ٹکڑا۔ فہنا الامر اسکب، اسکب معنی پانی دینا، پانی بہانا، سکبا یسکوبو بہانا۔ اسکب ابریقاً، ابریق کہتے ہیں جگ کو، یعنی ایک جگ پانی، ایک جگ پانی، من الماء پانی میں سے، فی هذه البقعہ اسکب ڈالو، ایک جگ پانی زمین کے اس ٹکڑے پر ڈالو۔ هل فهمنا هذا؟ بعده فهو يقول في الجواب انتظرنی دقیقہ، ایک منٹ صبر کر لیں، ایک منٹ میرا انتظار کر لیں، انتظرنی میرا انتظار کریں، دقیقہ ایک منٹ۔ ریثما آتی به من محلات الوضوء، جب تک میں اسے لے آتا ہوں، من محلات الوضوء وضو خانے سے، وضو خانے سے میں پانی لے آتا ہوں، ریثما تا وقت کہ میں لے کر آؤں، محلات وضو سے، وضو خانے سے ایک جگ پانی، تو میں پھر یہاں پر ڈال دوں گا، انتظرنی دقیقہ۔ هل فهمنا؟ سکب یسکب، سکبت الماء، سکبت الماء علی الشجرہ، میں نے درخت پر پانی بہایا، سکبت الماء علی الشجرہ۔ طيب اسلوب آخر، ارجو ان تسکب ابریقا من الماء في هذه البقعة، ارجو میں امید۔ اسلوب اختلف قلیلا، لما کیوں؟ هل وقعت في هذه البقعة نجاسة، کیا زمین کے اس ٹکڑے پر کوئی نجاست گر گئی ہے؟ لماذا انت تسکب الماء، لماذا تسکب الماء في هذه البقعة، لما کیوں؟ فاسلوب ثالث، هلا سکبت ابریقا من الماء في هذه البقعة، آپ تھوڑا سا پانی یہاں پر پھینک دیتے، اردت ذلك ولكن لم اجد ابریقا، میں نے اس کا ارادہ کیا تھا لیکن مجھے جگ نہیں مل رہا۔ فنفهم هذه الجمل بعده، افرک عینیک، فرک یفرک کھجانا، فرک یفرک ہاتھ سے ملنا، ملنا، فرک یفرک الامر منہ، افرک عینیک اپنی آنکھوں کو ملو، لیذهب عنہما الرمس تاکہ آنکھوں میں سے چلا جائے، الرمس، الرمس کہتے ہیں جو آنکھ میں کچرا ہوتا ہے، آنکھوں کا کچرا کہہ لیں، یا آنکھوں میں جو نیند کے بعد ہو یا آنکھ زخمی ہو جائے تو وہاں پر تھوڑی سی پیپ، یعنی اس طرح سے بن جاتا ہے، اردو میں مجھے نہیں آ رہا، پھر بھی وہی رمس، اس کو رمس کہتے ہیں۔ افرک عینیک لیذهب عنہما الرمس تاکہ اس میں سے وہ کچرا چلا جائے۔ ساغسلہما بدل الفرق، میں اس کو دھو لوں گا دونوں آنکھوں کو، بدل الفرق ملنے کے بدل میں، یعنی میں اس کو ملوں گا نہیں بلکہ اس کے علاوہ میں اس کو دھو لیتا ہوں، لیزول تماما تاکہ پورے کا پورا زائل ہو جائے، زال یزول، زال الرمس، زال الرمس من العین، آنکھ سے کچرا چلا گیا، زال الرمس او رمس من العین، لیزولا تاکہ وہ زائل ہو جائے، تماما بالکلیہ، ساغسلہما بدل الفرق۔ ارجو
ان تفرک عینیک، امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اپنی آنکھوں کو ملو گے، لیذھب عنہما الرمس، تاکہ اس میں سے چلا جائے کچرا۔ من این جاء الرمس، یہ کچرا کہاں سے آیا؟ لقد غسلتہما قبل 5 دقائق، جبکہ میں نے اسے دھویا تھا 5 منٹ پہلے۔ قبل 5، خمس کہتے ہیں 5 کو، دقائق منٹ، 5 منٹ پہلے میں نے اسے دھویا تھا، تو پھر یہ کہاں سے آیا کچرا یا آنکھ کے اندر جو ہوتا ہے۔ فقال هلا فرقت عینیک، آپ اگر اپنی آنکھوں کو مل لیتے، لیذھب عنہما الرمس، تو چلا جاتا اس میں سے گندگی۔ سأرى فی المرآة، میں شیشے میں دیکھوں گا، ارا میں دیکھتا ہوں، اراکا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اراکا وانت علی السقف، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ چھت کے اوپر ہیں، اراکا وانت علی الدراجہ، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ اسکوٹر اور بائک پر ہیں۔ سأرى فی المرآة، میں شیشے میں دیکھوں گا، آئینے میں دیکھوں گا، لأعرف صحت کلامک، لأعرف تاکہ میں جان لوں، عرف یعرف جاننا، هل تعرفنی کیا آپ مجھے جانتے ہیں، نعم اعرفک، فہنا لأعرف تاکہ میں جان لوں، صحت کلامک کہ آپ کی بات کتنے حد تک صحیح ہے، واقعی میں رمس میں ہے میری آنکھ میں کہ نہیں ہے۔ طیب بعدہ افرش رداءک، فرش یفرش بچانا، فرش معناہ بچانا، فرشت الفراش میں نے بستر بچھا دیا، متی تفرش، متی تفرش الفراش آپ بسترہ کب بچھائیں گے، فہناک افرش رداءک اپنی چادر بچھاؤ، ردا بمعنی چادر، لنجلس علیہ تاکہ ہم اس پر بیٹھ جائیں، لنجلس تاکہ ہم بیٹھ جائیں، علیہ اس پر یعنی ردا پر۔ وَلِمَ لَا تَفْرُشْ رِدَاءَکَ آپ کیوں نہیں بچھاتے اپنا چادر، بدل ردائی میرے چادر کے علاوہ، یعنی میرے چادر نہ ہم نہیں بچھانا چاہ رہے، آپ اپنا چادر کیوں نہیں بچھا رہے، اپنی چادر۔ فہناک نقول اسلوب ثانی، ارجو ان تفرش رداءک لنجلس علیہ، حسنا بہت اچھا، ہا قد فرشتہ یہ لو میں نے بچھا دیا، ہا قد فرشتہ میں نے بچھا دیا، تفضل آئیے، وجلس اور بیٹھ جائیے۔ اسلوب ثالث، ہلا فرشت رداءک اچھا ہوتا کہ آپ اپنے چادر کو بچھا دیتے، لنجلس علیہ تاکہ اس پر ہم بیٹھ جاتے۔ ردائی مبتل، ردائی مبتل میری چادر گیلی ہے، گیلی، میری چادر گیلی ہے، ولا یصلح الجلوس علیہ اور اس پر بیٹھنا اچھا نہیں، مناسب نہیں، اور وہ بیٹھنے کے لیے صحیح نہیں، درست نہیں، ولا یصلح اور وہ صالح نہیں ہے، اور وہ صالح نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، یعنی وہ استعمال کے قابل نہیں اس وقت۔ هذا فہمنا، نتقدم۔ لف البساط سابقا قلنا فرش، فرش معنی بچانا، لف معناہ لپیٹنا، فرشت الفراش، لففت الفراش، لففت معنی اس کو تے لگانا، اس کو دوبارہ سے لپیٹنا۔ ہونا کا لف البساط یعنی قالین کو یا چٹائی کو لپیٹ لیں، لف البساط، بساط کو، چادر کو، چٹائی کو لپیٹ لیں، لننحیہ فی زاویۃ الصف تاکہ ہم اس کو سائڈ پر لے جائیں اور کلاس کے کنارے پر بچھا دیں، لننحیہ، نحا ینحی ایک چیز کو، ناحیہ، ناحیۃ کہتے ہیں زاویہ، ناحیۃ زاویۃ، طرف ایک کنارہ، طرف و کنارہ کنارے کو کہتے ہیں، یعنی آپ اس کو لپیٹ لیں تاکہ ہم اس کو وہاں پر لے جائیں اور کلاس کے کنارے میں اس کو رکھ دیں۔ لف البساط اس کو لپیٹ لیں، لننحیہ فی زاویۃ الصف تاکہ کلاس کے ایک کنارے میں رکھ دیں۔ اعتذر میں معذور ہوں، میں معذرت کرتا ہوں، لأننی متعب جدا الآن کیونکہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، تعب یتعب
تعب يتعب، تعب احمد بعد اللعب، تعب احمد بعد اللعب، احمد تھک گیا کھیلنے کے بعد۔ تو اسی طرح لأننی متعب، کیونکہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، جداً بہت، الآن ابھی، فأجل هذا العمل، اس کام کو مؤخر کر دو تھوڑا سا۔ فأجل بمعنی اخر، اخر یؤخر التأخیر، اجل یؤجل تأجیل، فأجل هذا العمل، اس کام کو تھوڑا سا لیٹ کر دو۔ ارجو ان تلف البساط لنحیه فی زاویة الصف، هذا لیس من اعمالنا، یہ ہمارے کام میں سے نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ کرنا۔ هذا لیس، یہ نہیں، من اعمالنا، ہمارے کاموں میں سے، بل من اعمال المستخدم، یہ تو خادم کا کام ہے، خادم کرے گا، بل من اعمال المستخدم، خادم کے کاموں میں سے ہے۔ فہنا کا اسلوب ہلا لففت البساط، اچھا ہو کہ آپ اپنے چادر کو لپیٹ لیں، لننحیہ فی زاویۃ الصف، تاکہ صف کے ایک کنارے پہ ہم اس کو رکھتے ہیں۔ فقال فی الجواب بکل مطاوعۃ ورغبہ، میں اتفاق کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں، میں آپ کے پیچھے ہوں، تابع دار ہوں، جیسا آپ کہیں گے رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ میں کرتا جاؤں گا اور اسے کروں گا۔ فهذا الدرس يكفي اليوم، سنأخذ إن شاء الله الدرس الآتي بإذن الله تعالى، والسلام عليكم۔